الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں اس ایمان اور کفریات سے متعلقہ مسائل اور احکام یا عقائد آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور ہم ارتداد کے مسئلے تک پہنچے تھے۔ ایمان کی تعریف، ایمان کی اقسام، کفر کی تعریف، کفر کی اقسام، پھر کافر کی اقسام سب ذکر کرنے کے بعد اب ارتداد کا مسئلہ چل رہا تھا، اور ارتداد کا مرتکب مرتد کہلاتا ہے۔ اور مرتد کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ جو مسلمان ہو اور پھر وہ ضروریات دین میں سے کسی ایسی شے کا انکار کر دے، اور اس طرح انکار کر دے کہ اس میں کوئی صحیح تعویل، کوئی صحیح عذر پیش نہ کر سکے، تو ہم اسے مرتد تصور کریں گے۔ اور ضروریات دین سے مراد وہ تمام ضروری عقائد، ضروری احکام جن کو تقریباً تمام علماء تو جانتے ہی جانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام بھی نہ صرف اس کو جانتی ہے بلکہ مانتی بھی ہے۔ تو ایسی مشہور چیز، ایسی مسلمہ چیز کا انکار کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں ضرور خیال رکھا گیا ہے کہ وہ صاحب عقل ہونا چاہیے، یعنی پاگل و مجنون نہ ہو، اور کم از کم 7 سال کی عمر تو ہو، کہ 7 سال کا بچہ ذی شعور کہلاتا ہے، اور اس کا ایمان اور کفر معتبر ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ حالت نشہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، حالت اکراہ نہ ہو، کسی نے اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہ کیا ہو، تو پھر ہم اسے مطلب اگر وہ گن پوائنٹ پہ مجبور بھی نہیں کیا، حالت نشے میں بھی نہیں ہے، اور صاحب عقل بھی ہے، اور پھر وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے کسی غم کی وجہ سے کیا ہو، پریشانی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہاں 2 صورتیں آ جائیں گی کہ حاکم اسلام موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حاکم اسلام موجود ہوگا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس شخص کے ساتھ سلوک کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ حاکم اسلام اس کو پکڑ لے گا اور مقید کرے گا، اور پوچھے گا، اور اس پر اسلام کو پیش کرے گا۔ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے ٹھیک، اگر کوئی اپنا عذر بیان کرتا ہے، کوئی فکری جو زاویے کی غلطی ہے پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، تو باقاعدہ حاکم اسلام اس کو دلائل سے قائل کرے گا، اور 3 دن تک اسے مقید رکھا جائے گا۔ اب اگر اسلام قبول کر لیتا ہے ٹھیک، تو پھر تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی توبہ مقبول ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں اسلام قبول کرتا تو حاکم اسلام اسے قتل کروا دے گا۔ یہ حاکم اسلام کا کام ہے۔ لیکن جہاں حکومت اسلامیہ نہ ہو، حاکم اسلام نہ ہو، وہاں پر نہ قید ہے نہ قتل ہے، بلکہ وہاں پہ سوشل بائیکاٹ ہے کہ ایسے شخص سے سب دور ہو جائیں گے، اور اس سے رابطہ رکھنا، اس سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا، یہ اصل میں گناہ میں بہت بڑا تعاون کہلائے گا، اور شدید انسان گناہگار ہوگا، اس لیے بالکل اس سے قطع تعلق کرنا واجب ہوگا۔ اور پھر ہم آخر میں آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پھر یہ مرتد کی مزید 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا ہو، اور ایک ہے کہ گستاخی رسول کے علاوہ کسی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہو، ارتداد میں گرفتار ہوا ہو۔ ان دونوں کا حکم تھوڑا سا علیحدہ ہوگا۔ جو گستاخی رسول کے علاوہ ثابت شدہ ارتداد ہے، وہ تو اسی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ حاکم اسلام اس پہ اسلام کو پیش کرے، یہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، یہ بری ذمہ ہو گیا، اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے گستاخی رسول کی ہے تو حاکم اسلام اس پہ اسلام کو پیش کرے گا، یہ اقرار کرے، بیزاریت کا اظہار کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، ایمان لے آئے، یہ اتنی حد تک اس کی توبہ مقبول ہے، اور انشاءاللہ عند اللہ اگر اس نے اخلاص سے کی ہے تو عند اللہ بھی مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے درگزر کا معاملہ رکھے گا۔ لیکن اس کے یہاں پر ایک اور اسلامی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو لازم قتل کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گستاخی کا تعلق حقوق سے ہے، کہ آپ کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، اس کی گستاخی جب کر رہے ہیں تو آپ اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں، اور جس کی آپ نے عزت پہ حملہ کیا وہ بندہ خود جب تک معاف نہ کرے دوسرے کو معاف کرنے کا تو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ لہذا انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ معافی طلب کرنے کا دنیا میں کوئی ایسا مزید ذریعہ نہیں ہے کہ جس پر ہم مطلع بھی ہو جائیں۔ ٹھیک، ایک شخص ہے، روضہ رسول پہ حاضر ہوا، معافی مانگ لی،
اب کیا پتا کہ سرکار نے اس معافی کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا اور معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. تو حاکم اسلام پابند ہوتا ہے ظاہر کا، وہ باطن کا پابند نہیں ہے. لہذا چونکہ گستاخی رسول کرنے والے کے پاس نبی سے معافی طلب کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور معافی مانگنا لازم ہے، لہذا اس کو اتنا بڑا جرم تصور کیا گیا ہے کہ اس شخص کو پھر جان سے ہی مارا جائے گا. اور یہ اصل میں دوسروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ عبرت قائم کی جائے. وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا نبی پر تانازہ نہیں کرتا. اور نبی وہ عظیم ہستی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے دین کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ نبی کا ہی خدا نخواستہ کوئی مذاق اڑانا شروع کر دے، نبی کی شان میں گستاخی، نبی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو گویا کہ پوری تعلیمات اسلام اس کی نگاہوں میں حقیر ہو گئیں. کہ جس کی قدموں کی برکت سے ہمیں تمام تعلیمات ملی، اسی کی اہمیت نگاہوں میں نہ رہی تو کیا تعلیمات کی اہمیت رہے گی. تو اس لیے اس بگاڑ سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا. دیکھیے باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہیروئن لے گیا، نشے والی چیز پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہیروئن کا یا کوئی بھی جو مطلب ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے مضر اثرات بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیلتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج بھی تقریباً ہر ملک میں اس بات کو عقلی طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس بڑے بگاڑ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے کہ دوسرے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اس بگاڑ کو آگے پہنچانے میں معاون ثابت نہ ہو. اسی طریقے سے اسلام نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی ہے، اسلام کوئی پرتشدد مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی سخت سزائیں قائم کرنا اسلام کو محبوب نہیں ہے کہ سزائیں فی نفسی اس کو بہت پسند ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا فقہاء اسلام اگر کسی قرآن و حدیث کی روشنی میں سزا تجویز کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ وہی ہوتی ہے کہ معاشرے کو ایک بڑے بگاڑ سے بچانا، جس کو عقلی طور پہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ہاں جو اس بڑے بگاڑ کا سبب بنے اس کو سزا سخت ملنی چاہیے. تو اسی طرح سخت سزا مقرر کر دی. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی خلاف عقل مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی انسانیت کا خون نہیں ہے. جس طریقے سے ایک ڈرگز اسمگل کرنے والے کو قتل کیا جائے تو سب لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر یہ ڈرگز ہمارے بچوں تک پہنچ جاتی اور ہمارا بچہ بھی ہمارے سامنے ہیروئن پی کر یا دیگر نشے استعمال کر کے اور اپنی عزت کو خاک میں ملا رہا ہوتا، خاندان کی عزت کو خاک میں ملا رہا ہوتا تو کتنا برا ہوتا. بالکل صحیح، اس کو سزا دو. اسی طریقے سے گستاخ رسول کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اسلام معاذ اللہ کوئی پرتشدد مذہب ہے. اسلام تو بڑا پیارا معتدل مذہب ہے، بہت ہی خوبصورت مذہب ہے. اسلام اصل میں لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بگاڑ کو روکنا چاہتا ہے، امن پھیلانا چاہتا ہے، امن کو عام کرنا چاہتا ہے، محبت کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر جسم میں کہیں کوئی پھوڑا ہو جائے، جس میں پیپ ہو، خون ہو، گندا پانی ہو اور گمان یہ ہو کہ آہستہ پھیل کر پورے ہاتھ کو سڑا دے گا اور ہاتھ ہی کاٹنا پڑ جائے گا، تو پھر یہ ڈاکٹر سرجن یہی کہے گا کہ بہتر ہے کہ آپ اتنی جگہ کو کٹوا لیں تاکہ آپ کا پورا ہاتھ محفوظ ہو جائے، اور کوئی بھی اس کو برا نہیں کہے گا. اسی طریقے سے مذہب اسلام ایک حسن علاج تجویز کرتا ہے کہ اس شخص کو اس معاشرے سے نکال دو اس طریقے سے کہ اس کا وجود باقی نہ رہے تو باقی لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں گے. اور یہ بھی آپ کو آخر میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جانے کے بعد اسلام قبول کرتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے بیزاریت کا اظہار کرے جو اس سے کفر، جس چیز کے بارے میں سرزد ہوا ہے اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ جی ہاں یہ غلط تھی، باطل تھی، میں اس سے بیزار ہوں، پھر اس کا اسلام لانا معتبر ہوگا. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر عورت یا بچہ، جیسے 7 سال کا، 8 سال کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے بھی ہے، یہ اگر مرتد ہو جاتے ہیں تو ان کو قید یا قتل نہیں کیا جائے گا. منع کیا ہے، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں حاکم اسلام ان کو قید رکھ سکتا ہے اور قید رکھ کے بس یہ کہے کہ آپ توبہ کریں، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے ان کو مقید رکھا جائے گا. دیکھیں اب یہ مذہب اسلام کی کتنی نرمی ہے کہ ایک عورت کے لیے، ایک بچے کے لیے آسان سزا رکھی ہے. مرد کے لیے قتل کی سزا ہے لیکن عورت اور بچے کے لیے صرف قید کی سزا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام سخت سزائیں ہی پسند کرتا ہے؟ اسلام تو معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے صرف سزا تجویز کرتا ہے
اور اس میں بھی احترام انسانیت، اس میں بھی جنسیات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کون سی جنس سامنے ہے، ضعیف ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کم عقل ہے، بے عقل ہے، نہیں ہے، ان سب کا اعتبار کر کے ایک حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا کوئی بغض و عناد اور حسد سے ہٹ کر مذہب اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس سے زیادہ شفاف اور نفیس تعلیمات کہیں آپ کو نظر آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ اگر ان تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے سے بگاڑ اور تمام قسم کی گندگی دور ہو سکتی ہے۔ اب آگے آپ کو بتایا تھا کہ مرتد اگر اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، ارتداد سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول مانی جائے گی، اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ مسلمان ہو گیا، بشرطے کہ گستاخ رسول نہ ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو قتل کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، ورنہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ضرور ہوگی اس کی، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے بالکل مقبول ہوگی۔ جیسے بہت سے لوگ جو آپ غور کریں مکے میں جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد گستاخیاں کی، کیا بعد میں ان کا اسلام معتبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا معتبر نہیں ہوگا، اسلام معتبر ہوگا، جیسے کہ آپ نے اگر میرے الفاظ پہ غور کیا ہو کہ وہ بالکل مسلمان مانا جائے گا، اگر اخلاص سے اسلام قبول کیا ہے تو جنت میں بھی جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اس کی رحمت سے یہ امید ہے۔ لیکن یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے گستاخ رسول کی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حاکم اسلام اس کی توبہ کو قبول نہیں کر سکتا، وہ اسے قتل ہی کروائے گا۔ تو اب ایک اور صورت ہے توبہ کرنے کی، توبہ کی ایک اور صورت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض مرتد نے پہلے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے ارتداد کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا دو عادل گواہوں نے جا کے حاکم اسلام کے سامنے گواہی دے دی کہ جس شخص سے ارتداد سرزد ہوا ہے، لیکن وہ شخص بعد میں خود اپنے اس مرتد ہونے کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کیا تھا بلکہ میں غلط بیانی کر رہا تھا، یہ یوں تھا، اس طرح تھا، اور میں مرتد نہیں ہوں، تو اگر وہ ارتداد سے انکار کر دے بلکہ اس سے بیزاریت کا اظہار کرے تو اس کو بمنزلہ توبہ لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اب شاید یہ بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس کو بمنزلہ توبہ لیں گے، اور بمنزلہ توبہ لینے کے بعد اس سے وہی درگزر والا معاملہ کیا جائے گا، بشرطے کہ گستاخ رسول نہ ہو، ورنہ وہی سزا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ارتداد کرتا ہے پھر وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے ارتداد نہیں کیا تھا، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور ہم سمجھیں گے یہ اس کو بمنزلہ توبہ کے رکھیں گے، تو اس لیے اب اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا اس کی بنا پر کہ وہ انکار کر رہا ہے، قتل نہیں کریں گے، لیکن بقیہ جتنے بھی احکام ہیں وہ جاری ہوں گے۔ مثلا اگر یہ پہلے اقرار کیا تھا یا گواہوں نے ثابت کر دیا تھا، اب یہ کہتا ہے میں نے ارتداد کیا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے قتل تو نہیں کریں گے، لیکن اس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور جو کچھ اعمال اس نے پہلے کیے تھے سب کے سب برباد ہو جائیں گے، اس کی بربادی کا حکم ہوگا بالکل۔ اور حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا، پہلے والا حج ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ حج کا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، باقی عبادات کا بھی عرض کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مرتد تھا، حقیقتاً وہ اقرار کر رہا ہے اور گواہوں سے یا پھر ثابت ہو گیا، اور پھر اس نے توبہ کر لی، اس کا ایمان مقبول ہو گیا، اور گستاخ رسول کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں، حاکم نے اس کو چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو ارتداد کے بعد انکار کرتا ہے کہ میں نے تو ارتداد کیا ہی نہیں ہے، تو اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا کیونکہ مرتد کا حکم تھا قتل، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حاکم اسلام بقیہ احکام جاری کرے گا، بیوی اس کی نکاح سے نکل جائے گی تو وہ کہیں پہ بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کے انکار کے باوجود یہ نہیں کہ اب اسے بھی مقید رکھا جائے کہ ٹھیک ہے تمہارے شوہر نے ارتداد کے انکار کر دیا ہے تو تم اس کے نکاح میں متصور ہوگی، کیونکہ پہلے اس کا کفر ارتداد ثابت ہو گیا تھا، ہم تو اس کے انکار کو توبہ کے بمنزلہ لے رہے ہیں، تو اس لیے وہ تمام احکام تو جاری ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے جو عبادات ہیں اس کی بربادی کا بھی حکم ہوگا، حج دوبارہ اس پہ فرض ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے عبادات کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کی، زکوٰۃ ادا کی، اور کچھ نمازیں اس کی قضا بھی تھی مثال کے طور پر، اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہوا تو پچھلے سارے اعمال تو برباد ہوئے، اب وہ دوبارہ اسلام لایا تو اسے کون کون سی عبادات ادا کرنی ہوں گی؟ تو یاد رکھیں کہ جتنی اس نے نمازیں، روزے وغیرہ پڑھیں، حج پڑھے، ان کا ثواب تو ضائع مانا جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ جتنی ادا کی اس کا ثواب تو ضائع مانا جائے گا،
لیکن ان کی ادائیگی ہو گئی، یہ نہیں کہ اب ہم کہیں کہ دوبارہ ادا کرو۔ ہاں جو قضا نمازیں اس پر حالت اسلام میں باقی تھیں، مرتد ہو جانے سے وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، جب یہ دوبارہ اسلام لائے گا وہ قضا اپنی جگہ باقی ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن حج میں فقہا کا اختلاف رہا اور انہوں نے یہ کہا کہ حج کی عبادت کو علیحدہ رکھا جائے گا، اور حج اگر اس نے پہلے کیا بھی تھا تو ارتداد کی وجہ سے وہ حج برباد ہو گیا، دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر زمانہ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہوئی تھیں تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے وہ قضا معاف نہیں ہوگی، دوبارہ اسلام لانے کے بعد وہ قضا تو ادا کرنی پڑے گی۔ باقی اس نے جتنی عبادات ادا کی تھیں حج کے علاوہ، ان کا ثواب ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ عبادات اپنی جگہ قائم ہیں، انہیں دوبارہ ادا کرنے کی حاجت نہیں۔ حج اس کا ضائع تصور کیا جائے گا، حج کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ اگر کفر قطعی ہو، یعنی اس کو کفر صریح بھی کہتے ہیں، کفر قطعی کہہ لیں، کفر التزامی کہہ لیں، کفر اتفاقی کہہ لیں، 3-4 اس کے نام بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ زوجہ فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ اسلام لاتا ہے تو پھر اس کی بیوی کو، یہ اگر اس عورت سے شادی کرنا چاہے اور عورت بھی اس کے ساتھ راضی ہو تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ جب یہ مثال کے طور پہ ایک شخص مسلمان تھا، کافر ہو گیا، عورت نکاح سے نکل گئی، چاہے یہ مطلب اہل کتاب کے کسی مذہب کو اختیار کرے، لیکن وہ کفر تو ہے، تو اس لیے اس کی زوجہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب یہ جب مسلمان ہوگا تو اس کی زوجہ کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ تم اسی شخص سے نکاح کرو، بلکہ اس عورت کو اختیار ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو ٹھیک ہے بھائی، میں اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دوبارہ نکاح کروا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی ہوں اس شخص کے ساتھ، میں کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو حاکم اسلام اسے مجبور نہیں کرے گا، نہ مذہب اسلام اسے مجبور کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو وہ عورت دوسرے کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور بالفرض خدا نخواستہ ہم پہلے آپ کو بات بتا چکے ہیں کہ کوئی مرتد ہوا اور مرتد ہو جانے کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن وہ پھر بھی زوجہ کو قریب رکھے ہوئے ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ اور احکام بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔